قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم بزرگ گرامی، انسان کے عقائد پر، اس کے اعمال پر، اس کے اخلاق پر، اس کے اپنے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے والے دوست احباب کا اثر ہوتا ہے۔ اگر صحبتیں اچھی ہوں، ملنے جلنے والے نیک ہوں، ان کے عقیدے صحیح ہوں اور وہ اچھے کام کرنے والے ہوں، تو پھر یہ شخص بھی اگر اچھے برا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ اپنی برائیوں سے باز آتا ہے۔ اور اگر اس کی صحبتیں برے لوگوں سے زیادہ ہیں، اچھے لوگ ایک دو ہی ہیں اور بروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو رہا ہے، بھلے ہی وہ تقیہ کر نیک ہو لیکن آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ہمارے علماء مشائخ کہتے ہیں کہ تقوی حاصل ہونے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آدمی نیک صالح لوگوں کے ساتھ رہے، صدیقین، صالحین، متقین، صلحاء، اولیاء، ان کی صحبت میں اس کا وقت زیادہ گزر رہا ہے تو پھر یہ شخص بھی نیک بن جائے گا۔ ہمارے مدرسے کا بھی جو کل کا اجلاس ہوا تھا، اس کا ایک اہم بنیادی پیغام موجودہ زمانے میں اولیاء اللہ کی صحبتوں کی ضرورت پر تھا، چونکہ برائی نہ چاہتے ہوئے بھی، خرابیاں نہ چاہتے ہوئے بھی، زندگیاں نہ سیکھنے کے باوجود بھی، اس کو ٹائم نہیں دینے کے باوجود بھی وہ اپنا اثر لوگوں کی زندگیوں میں دکھا رہے ہیں، فونوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، پوسٹروں کے ذریعے سے، دوست احباب کے ملنے جلنے ملاقاتوں کے ذریعے سے، میگزینس کے ذریعے سے، بہت سارے جگہیں ہیں جہاں سے خرابیاں آ رہی ہیں، اثر دکھا رہی ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی صرف یہ کہ اگر آدمی کسی جگہ اچھائی کی محنت نہیں کرے گا تو بہت برائی آ جائے گی۔ جیسے آپ کسان کو دیکھتے ہیں، اگر وہ اپنی زمین میں اناج غلہ ڈالنے کے لیے زمین کو ہموار نہیں کرے گا، ہل نہیں چلائے گا اور اس کو ٹھیک نہیں کرے گا تو خود بخود اس پہ کانٹوں کے جھاڑیاں اگ جاتی ہیں جو اس کے لیے خود نقصان دہ بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی اگر بھلائی کی محنت ہماری روح پر، ہمارے ذہن پر، ہمارے عقائد پر، ہمارے اعمال پر نہیں کی جائے گی تو پھر برائی کے کانٹے خود بخود اگ جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ خرابی کب، کہاں، کیسے ہمارے زندگی میں آ گئی، یہ روحانی مرض کیسے اثر کر گیا ہم پر، ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے اچھے اور برے صحبتوں کے بارے میں یوں بیان فرمایا: اچھی صحبتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عطر فروش ہو، کوئی پرفیوم کا سیلر ہو اور اس کو فروخت کرنے والا ہو، تو اس کے جتنے دوست ہیں
اس کے پاس آنے جانے والے ہیں، جو اس کے پاس وقت بتانے والے ہیں، اس کے پاس آنے کی وجہ سے جو اچھی طبیعت کے ہیں وہ خود بخود اس سے پرفیوم لینے والے، یوز کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا ہے تب بھی اس کو خوشبو تو کہیں نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے خریدا نہیں ہے اس نے، لگایا نہیں ہے اس نے، لیکن صرف اٹھا بیٹھا ہے ان کے ساتھ، تو ان کی اس دوستی کی وجہ سے، اس کے پاس جانے آنے کی وجہ سے اتنی دیر تو اس کو خوشبو ملی ہی ملی۔ تو آپ علیہ السلام نے اچھی صحبتوں یا اچھے دوستوں یا اچھے احباب، اچھے لوگوں کی مثال ایسی دی ہے کہ وہ گویا عطر کے بیچنے والے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے عطر سے، پرفیوم سے، خوشبوؤں سے محبت ہو جائے گی، اور پھر جیسے ہی اس کو گنجائش ملے تو وہ پرفیوم خریدنے والا بن جائے گا، یوز کرنے اور لگانے والا بن جائے گا۔ اور اگر اتنی بھی گنجائش نہ ملے تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں تو نہیں، وہ جتنی دیر ان کے پاس بیٹھے گا خوشبو سے اس کی روح معطر ہو جائے گی، دماغ مطمئن ہو جائے گا، یہ تو فائدہ ہوگا ہی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بری صحبتوں، برے لوگوں کے اثرات کی مثال ایسے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کوئی لوہار ہے، ان کے پاس جانے آنے والے لوگ ہیں اور اس کے پاس وقت بتاتے ہیں، اس کی صحبت میں رہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس جاتے آتے رہنے کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ اس کی چنگاریاں اچھل کر ہمارے کپڑوں پر گرے گی اور اس کا دھواں ہم کو لگے گا اور ہمارے جسم کالا ہوگا، چہرہ کالا ہوگا، لباس کالا ہوگا، دھویں کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بروں کی صحبت کا اثر ہوگا، اچھوں کی صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کی بھی صحبتوں کا اثر ہوتا۔ آپ نے یوں فرمایا کہ اگر کوئی مستقل اونٹ اور گھوڑے کی سواری کرنے والا ہے تو اس کے اندر اس کی طبیعت میں کبر آ جاتا ہے، اور جو چھوٹے بکریوں کے ساتھ اور بکریوں کے کاروبار کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر تواضع آ جاتی ہے۔ تو جب چیزوں کا اثر ہوتا ہے، بلکہ بہت سے پھل کو ہم کچے پھلوں کو پکے پھلوں کے بازو میں رکھ دیتے ہیں کہ اس پکے ہوئے پھل کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جو کچا پھل تھا وہ پکا بن جاتا ہے، جو ٹوٹی ہوئی ڈالی تھی اس ٹوٹی ہوئی ڈالی کو قلم بنا کر ایک جڑ سے جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھی درخت بن جاتا ہے، اثر کر دیتا ہے، پھل اثر کر دیتے ہیں، مٹی اثر کر دیتی ہے، دھواں اثر کر دیتا ہے، جانور اثر کر دیتے ہیں۔ تو کیا نیک لوگ اولیاء اللہ جو دن رات کی محنتوں اور اس کا شوق دلانے والے ہیں وہ طبیعتوں کو اور فطرتوں کو اور بری خصلتوں کو نکال کر اچھی عادتیں نہیں پیدا کریں گے؟ یقیناً وہ اثر پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ، شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ، فارسی کے بہت بڑے ادیب اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے اللہ والے بھی ہیں۔ انہوں نے فارسی کے اشعار میں یہ مضمون انہوں نے بیان کیا کہ ایک وہ شخص ہے جو نبیوں کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام کے بچے کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ان کا یہ بیٹا ہے، لیکن وہ بروں کی صحبت میں رہا تو نبوت کے گھرانے سے محروم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں نوح علیہ السلام کو دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ لیس من اہلک انہ لیس من اہلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
جب طوفان آ گیا اس سے پہلے اس کو سمجھاتے رہے حضرت نوح علیہ السلام، یہ بروں کی صحبت میں مت رہو، بے دین مت رہو، اللہ سے کفر مت کرو، شرک میں مبتلا مت ہو۔ دیکھو کسی نہ کسی دن عذاب آئے گا، پکڑے جاؤ گے، ڈبو دیے جاؤ گے، لیکن وہ سنا نہیں۔ اور جب بالکل طوفان آ گیا اس وقت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ارکب معنا، آ جاؤ ہمارے یعنی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو وہ کشتی میں سوار ہونے کے بجائے وہ کہنے لگا کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی پانی ہے، اس سے بچنے کے لیے تھوڑی سی بلندی کافی ہے، تو میں آج پہاڑ پر چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے سمجھایا اس کو، لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ جس کو لگنا ہے وہ لگ کر رہے گا، اور بچنے کا راستہ صرف کشتی ہے، آ جاؤ سوار ہو جاؤ۔ سوار نہیں ہوا، ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی اور اس کو کھینچ کے پانی میں لے گئی اور ڈوبو دیا اور ختم کر دیا۔ لیکن وہ بیٹا تو تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ عذاب سے میری فیملی کو بچا لیا جائے گا، میرے بچوں کو، میرے خاندان والوں کو محفوظ رکھ دیا جائے گا، یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو بھی بچا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اس لیے کہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ آج آپ کا بیٹا ہونا بھی اس کو کافی نہیں دے گا، جن بروں کے ساتھ یہ رہ رہا تھا اس کا انجام بھی برا ہوگا اور بروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور جیسے اور برے لوگ، گناہگار لوگوں کی اولاد غرقاب ہو گئی تھی، عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی، ڈبو دیے گئے تھے، ایک نبیوں کے گھرانے کے چشم و چراغ کو بھی ان کے بری صحبتوں کی وجہ سے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، ڈبو کر ختم کر دیا گیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چند بروں کی صحبت میں رہ کر نبوت کے گھرانے سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بچ نہیں سکا، اور وہ اپنے آپ کو بری صحبت کے اثر سے رکا نہیں سکا، اور وہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کس کے ساتھ ہماری دوستی ہو رہی۔ پھر انہوں نے دوسری مثال یہ دی کہ ایک کتا ہے، اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ افراد تھے جو ایسے شہر میں رہ رہے تھے جو بت پرستوں کا شہر تھا۔ تو اس بت پرست لوگوں کے درمیان میں، ان مشرکوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کی بات کی اور توحید کا اعلان کیا اور اس کے اوپر جمے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک کتا تھا وہاں، وہ ان کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ وہ نجس العین ہے۔ کتے کے بارے میں شریعت میں ہے کہ اگر وہ کھانے میں برتن میں منہ ڈال دے تو وہ کھانا پانی پھینکنا ہی ہے، ساتھ میں اس برتن کو دھونا پڑے گا 7 مرتبہ۔ عام طور پر گندگی لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاکی ہو جاتی ہے۔ ہم کپڑے دھو رہے ہیں، کپڑے ناپاک ہو گئے، لنگی ناپاک ہو گئی ہے، پیجامہ ناپاک ہو گیا ہے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ الگ الگ پانیوں سے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ اب جب سے یہ نئی واشنگ مشینیں نکل گئی ہیں، پاکی کا یہ خیال مسلمانوں کی طبیعتوں سے نکلتا جا رہا ہے، ورنہ گھر کی ہر خاتون کو اور کپڑے دھونے والے ہر بچے کو یا بچی کو پتا ہوتا تھا کہ کپڑے پاک کب ہوتے ہیں، ناپاک کپڑوں کو کیسے دھویا جاتا ہے، ناپاک کپڑے الگ رکھے جاتے تھے، ان کے دھونے کا الگ اہتمام ہوتا تھا، پاک کپڑے الگ دھوئے جاتے تھے۔ یہ سب گھروں سے منافع اور ختم ہو چکا ہے، سب کپڑے مکس کر کے ڈال دے رہے ہیں، ٹوپی اسی میں ہے اور انڈرویئر ایک ہی جگہ پر کھل رہا ہے۔ یہ بہت خطرے اور افسوس کی بات ہے۔ ہماری شریعت میں ہر چیز کا ہر بات بتا دی گئی ہے کہ پاک کو ناپاک سے الگ ہونا چاہیے۔
تو ناپاک کپڑوں کے دھونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ کم از کم ان کو دھونا پڑتا ہے، اچھی طرح سے نچوڑ کر اس کے قطرے جہاں تک ہماری استطاعت ہے وہاں تک اس کو اچھے سے نچوڑ کر پانی پورے قطرہ اس میں سے ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد پھر ایک نئے بالٹی میں پانی رکھ کر پھر اس میں اس کو ڈبو کر اس کو پھر سے نکھاریں گے اور پھر سے اس کو اچھے سے نچوڑیں گے، پھر تیسرے پانی میں تیسرے برتن کے بکیٹ میں اس کپڑے کو ڈبو کر نکھاریں گے۔ تو یہ کام تو ہم کو یعنی کرنا چاہیے۔ تو میں اصل تو یہ مضمون بتا رہا تھا کہ ہر ناپاک کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ کم از کم دھونا پڑے گا، لیکن کتے کا اگر جھوٹا ہے تو 3 مرتبہ سے نہیں، اس کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ 7 مرتبہ میں 1 مرتبہ مٹی سے بھی دھونا پڑے گا۔ تو اتنا نجس گندا ناپاک جانور ہے شریعت کی نگاہ میں، اس کا جھوٹا اتنا گندا ہوتا ہے، یا اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں بہت دیر سے نکلتے ہیں۔ نجس کا مطلب ایسا گندا جانور کھانے کے لیے نجس ہے، ایسا نہیں ہے کہ نجس العین سور کی طرح اس کو گندا قرار دیا گیا ہو، لیکن اس کے جو گندگی کے اثرات ہیں بہت دیر سے نکلتے ہیں، اور آج کی سائنس کی تحقیقات بھی یہ بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اور جانوروں کے مقابلے میں کتے کا جو لعاب ہوتا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی جو لعاب ہوتی ہے، تھوک ہوتا ہے، وہ بہت دیر تک برتن سے چپکا رہتا ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ دھونا پڑتا ہے۔ الغرض میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ وہ فرما رہے ہیں کہ کتا نجس العین ہے، لیکن نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، اللہ نے اس کتے کا بھی تذکرہ کیا جو ان نیک لوگوں کے ساتھ چند دن تک صحبت میں رہا ہے، اس کا مقام بھی بڑھ گیا۔ تو اس کے ذریعے سے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں کتا بھی بیٹھ جائے تو اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو کوئی انسان کسی نیک انسان کی صحبتیں اختیار کرے گا تو کیا اس کے عقائد پر اثرات نہیں پڑیں گے؟ کیا اس کے اعمال کے اندر نکھار اور استقامت نہیں آئے گا اور اس کے اخلاق کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں نیک لوگوں کی صحبتوں کو اختیار کرنا چاہیے اور برے لوگوں کی صحبتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے مثال کے طور پر آج میری یہ بھی ہے کہ آدمی ملے ہی نہ تو بہت مشکل ہے کہ ہر کوئی آئے اور تصویر لے کر مسجد میں بیٹھ جائے، یہ ناممکن ہے۔ آپ کے کاروبار ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک اسلام میں ترقی ایمان کی پختگی کے چاہنے والے کو یہ نظر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کتنے دنیا دار لوگوں سے آج میں نے ملاقات کی ہے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں، اس لیے اس سے زیادہ 10 لوگ آج دن بھر میں دنیا دار دنیا کی بات کرنے کے لیے آئے تھے، یا بے ایمان لوگ اپنے خداؤں کی بات کر کے گئے ہیں، تو فوراً ایک ایمان والے کو چاہیے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کر کسی اللہ والے کی خوبیوں کو سننا چاہیے۔ کوئی عیسائی آ کر کسی عیسائی بات کی تبلیغ کر گیا ہے، کوئی ہندو آ کر کسی مندر کے پرساد اور وہاں جانے کی وجہ سے اس کو ملنے والی شفا اور ان کے جو پنڈت ہیں ان کی وجہ سے اس کو ملنے والے نفع کو بولا ہے اور آپ نے اس کو سنا ہے، تو اس کے اثرات دل پر روح پر پڑتے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے، اور اس کا تریاق اور اس کو دھونے کا پانی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیک لوگوں سے نیک باتوں کو، ایمان کی باتوں کو، رسول اللہ کی بشارتوں کو اور آپ کے معجزوں کو سنا جائے، تب جا کر وہ گندگی دھلتی ہے۔ اور آپ نے گندگی دھلی نہیں، اور یہ آیا وہ بول کر گیا، وہ آیا وہ بول کر گیا، وہ آیا وہ کرسچن آیا اور اس کی وہ مذہب کی بات بول کر گیا، ہندو آیا وہ بول کر گیا، بدھزم والے آئے وہ کچھ سنا کے گئے۔ آپ کاروباری ہیں، مجبور ہے، آپ ملنا ہی پڑتا ہے، اور آپ مل رہے ہیں اور ان کی چیزوں کو سن کر ایمان کو کمزور کر لے رہے ہیں۔ ایمان کی اس کی دھلی صفائی نہیں ہوئی، وہ گندگی گئی نہیں، اس وجہ
وجہ سے وہ پھر دل پر بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے کہ چند برے لوگوں سے ملے ہیں، مجبوراً ملے ہیں، نہیں چاہتے ہوئے بھی ملے ہیں، تو کچھ نیک لوگوں سے قصداً ملا جائے تاکہ وہ خرابی دل سے ختم ہو جائے اور اس کی نیک لوگوں کے اثرات ہمارے قلب پر ہوں۔ تو یہ ایک بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کن کی صحبتیں مل رہی ہیں، اچھوں کی صحبتیں مل رہی ہیں، اچھا اثر کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، برے لوگوں کو چھوڑو، صادق اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ اس ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کر ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یعنی بہت شاید میں نے پوری طرح سے آپ کو مضمون سمجھایا ہے یا نہیں سمجھایا ہے، لیکن آپ اس کو غور کریے کہ اس بات پر ایمان کمزور ہونے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ گندگیاں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، خرابیاں آپ یعنی کپڑوں میں میرے گندگی لگتے، بدبودار چیز لگتے جا رہی، کوئی آیا کھانا لگایا، کوئی آیا کوئی اور گندگی لگایا تو یقیناً جسم گندا ہو جاتا ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس کو عطر لگایا، خوشبو لگایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برے لوگوں سے، فلم کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، پروگرام کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے دنیا کو سنیں، خرابیوں کو سنیں۔ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ اگر کسی راستے میں گزرتے ہوئے مندر پر نظر پڑ جائے، نظر پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ نظر بھی پڑ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، ورنہ اس کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہم دیکھ لیتے چلے جاتے، کتنے کاندے ہیں ہمارے کاندھوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم داڑھی بن کر ان کو ایمان کی دعوت دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس طرح سے اس کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔